السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، صدق اللہ العظیم۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کرنا، معروف کا حکم کرنا، منکر سے روکنا اور جو مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرنا، یہ بڑے اہم کاموں میں سے ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم آپ کے سامنے سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کریں گے۔ آج کے درس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ معروف کام کون سے ہیں، منکرات کام کون سے ہیں، معروف کے حکم کرنے اور منکرات سے روکنے پر تکلیف اور مصیبت کیوں آتی ہے اور صبر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معروف کا مطلب لغت میں پہچانا ہوا۔ معروف کام یعنی وہ کام جس کی اچھائی اور بھلائی عام لوگوں میں جانی اور پہچانی ہو، یعنی عام لوگ جس کام کو اچھا جانتے ہوں اور جس کام کو اچھا کہتے ہوں۔ اس کام کو اچھا کہلوانے یا اچھا کہنے کے لیے کسی لالچ یا دباؤ یا کسی عقیدے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ معروف کا لفظ قرآن و حدیث میں تقریباً اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ علماء متاخرین نے، یعنی موجودہ دور کے کئی علماء نے قرآن و حدیث کے اندر استعمال اس لفظ کو اس کے عام مفہوم سے ہٹا کر اور اس کے اصلی مفہوم سے ہٹا کر اس کو مخصوص اعمال کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ مثلا معروف کاموں میں وہ نماز کا پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کو شمار کرنے لگتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ یہ ارکان دین ہیں، مگر ان کو معروف کی مثال نہیں بنایا جا سکتا۔ قرآن و حدیث میں ایک اصطلاح معروف کی ہے اور ایک دوسری اصطلاح عمل صالح کی ہے، اور دونوں کا استعمال الگ الگ مواقع پر ہوا ہے۔ یہ بات آپ کو بہت توجہ کے ساتھ سمجھنی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جو ارکان دین اسلام ہیں وہ اعمال صالحہ ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ جو ارکان دین اسلام ہیں وہ اعمال صالحہ ہیں، اور سچ بولنا، ایمانداری، غریب پروری جیسے کام جو احکام دین اسلام ہیں وہ معروف کے دائرۂ عمل میں آتے ہیں، وہ اعمال صالحہ کے دائرۂ عمل میں نہیں آتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ارکان دین اسلام ہیں وہ اعمال صالحہ ہیں، اور سچ بولنا، ایمانداری، غریب پروری وغیرہ جو احکام دین اسلام ہیں وہ معروف کے دائرۂ عمل میں آتے ہیں، اعمال صالحہ کے دائرۂ عمل میں نہیں آتے ہیں۔ اسی طرح معاملہ منکرات کا ہے۔ منکر ہر وہ کام ہے جس کا ہر وہ شخص انکار کرے جس کی طبیعت اور مزاج میں بھی انسانیت موجود ہے، جس کے منکر ہونے کو سب جانتے ہوں۔ منکر سے بچنے کا حکم اللہ کا ہے، ساتھ ہی اس کا انکار اور اس سے نفرت ہر انسان کے دل میں پہلے سے موجود ہے۔ منکر کی برائی بالعموم تمام انسان جانتے ہیں۔ انسانوں کی طبیعت میں منکرات کی نفرت رکھی گئی ہے۔ منکر کام کی برائی ثابت کرنے کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ انسان از خود جانتے ہیں کہ یہ کام برا ہے۔ مثلا جھوٹ بولنا یہ منکر ہے، بے ایمانی یہ منکر ہے، کسی غریب کو ستانا یہ منکر ہے وغیرہ۔ ان اعمال کی برائی کو انسان خود جانتے ہیں کہ یہ کام منکرات ہیں۔ ایک مثال قرآن سے لیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 79 میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر لعنت کرنے کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، یعنی وہ منکر سے نہیں روکتے تھے، اس کو کرتے تھے، بہت برا تھا جو وہ کر رہے تھے۔ اس آیت میں منکر سے مراد عبادات کا انکار نہیں ہے،
بلکہ ان کے وہ فحش اور گندے کام ہیں جن میں وہ لوگ مبتلا تھے اور جو فطرت انسانی کے خلاف وہ کام کیا کرتے تھے، معاشرے کے مزاج کے خلاف جن کاموں کو وہ کرتے تھے، حالانکہ ایک سلیم الفطرت انسان ان کاموں سے گھن کھاتی ہے، حالانکہ ایک سلیم الفطر انسان کی طبیعت ان کاموں سے گھن کھاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم دونوں کے خلاف بنی اسرائیل نے جو رویہ اختیار کیا، وہ صرف یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ان کو سچ ماننے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ انہوں نے داعی حق کے خلاف، پیغمبر کے خلاف سازشیں کی، جھوٹے الزامات لگائے اور حق کو ذلیل کرنے کا رویہ اختیار کیا، جس کی پاداش میں ان پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت بھیجی۔ تو انہوں نے منکرات کا ارتکاب کیا، یعنی انہوں نے سازشیں کی، جھوٹ بولا وغیرہ۔ معروف اور منکر کی اس تفصیل کو سمجھ لینے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ داعیان معروف پر یا منکرات سے روکنے والوں پر تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ محترم، دراصل جب داعی حق لوگوں کو معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر سے روکتا ہے، داعی حق جب لوگوں کو معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر سے روکتا ہے تو اس کی دعوت عین سماج کی فطرت کے مطابق ہوتی ہے۔ لہذا سماج کا صالح طبقہ داعی حق سے جڑنے لگتا ہے اور داعی حق کی جماعت میں شامل ہو کر اس کو مضبوط کرنے لگتا ہے۔ داعی حق کی جماعت مضبوط ہونے لگتی ہے تو یہ بات حق کے مخالفین کو گراں گزرتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ داعی حق کی جماعت کی مضبوطی ان کے لیے خطرات پیدا کرے گی، لہٰذا وہ حق کے مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو ستانے کے لیے اس کے مقابلے پر آنے لگتے ہیں اور داعیان حق پر ظلم ڈھانے لگتے ہیں۔ محترم احباب، یہاں ایک بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حق کے مخالفین کسی بھی شکل میں ہوں، حق کے مخالفین کسی بھی شکل میں ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ سماجی ہوں، حق کے مخالفین کسی بھی شکل میں ہوں، ان کا باقی رہنا صرف اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب وہ معروف کے خلاف کام کریں اور منکرات کا ارتکاب کریں۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک صالح مزاج معاشرہ جن اصولوں کو پسند کرتا ہے اور جن کو ناپسند کرتا ہے، جب تک اس کے برخلاف حق کے مخالفین اپنے خود ساختہ اصولوں کو سماج پر مسلط نہیں کر دیتے، ان حق مخالفین کا سماج کے اندر باقی رہنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ سماج جن چیزوں کو اچھا جانتا ہے وہ جب تک ان کی مخالفت نہ کریں، سماج جن چیزوں کو برا جانتا ہے جب تک وہ ان کاموں کا ارتکاب نہ کریں، ایسے لوگوں کا باقی رہنا سماج میں ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول اور نبی معاشرے کو انسانوں کی فطرت کے مطابق معروف کی دعوت دیتے ہیں اور منکرات سے روکتے ہیں، اسی لیے انسان ان کی طرف تیزی سے راغب ہوتے ہیں اور باطل پرستوں کے مسلط کردہ اصولوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں دنیا بڑی تیزی سے اسلام میں داخل ہوئی، اس کی وجہ یہی تھی کہ اس وقت اسلام معروف کا علم بردار اور منکر کے لیے روک تھا۔ لہذا یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر ہمارے سامنے آیا، مگر چند سو برس کے بعد جب اسلام بھی دیگر مذہبوں کی طرح ایک منجمد مذہبی تحریک بن گیا اور داعیان اسلام معروف کے داعی اور منکر کی روک بننے کے بجائے، اور داعیان اسلام معروف کے داعی اور منکر کے لیے روک بننے کے بجائے چند مخصوص اعمال اور ایک خاص تہذیب کے داعی بن گئے، تو اس کے اندر سے فطرت انسانی کے لیے کوئی طلب اور مانگ ختم ہو گئی۔ لہذا انسانوں کی فطرت نے اس مروجہ اسلام کی طلب کرنا چھوڑ دی۔ منجمد اور مقلد سوچ نے اسلام کو مخصوص تہذیب اور محدود دائرہ عمل کا قیدی بنا دیا۔
اسی وقت سے اسلام کا دائرہ حلقہ وسیع ہونے کے بجائے محدود ہونے لگا ہے، کیونکہ اسلام انسانیت کا مذہب باقی نہیں رہا، بلکہ وہ ایک خاص تہذیب کا مذہب بنا دیا گیا ہے۔ آج جس اسلام کی دعوت ہم دنیا کو دیتے ہیں، وہ اسلام پوری انسانیت کا مذہب اس لیے نہیں رہا کہ ہم داعیان اسلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ معروف کی دعوت نہیں دیتے اور لوگوں کو منکر سے نہیں روکتے، بلکہ وہ ایک منوجہ طے شدہ اسلام کی، جو ان کے دائرے کے اندر چند اعمال کا نام ہے، اس کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس موضوع پر الگ سے آپ کے سامنے ایک پورا خطبہ پیش کریں گے۔ یہاں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرما رہے ہیں، ان میں یہ نصیحت نہایت اہم ہے کہ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرنا، یعنی ارکان دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا، اور مذہب پر قومی رنگ مت چڑھنے دینا، مذہب پر قومی رنگ مت چڑھنے دینا، اس کو کسی مخصوص قوم کے مذہب کی طرح مت اختیار کرنا، بلکہ پوری انسانیت کے مذہب کے طور پر اس کو قبول کرنا، اور اس سلسلے میں جو پریشانی آئے اس کا مقابلہ ہمت کے ساتھ کرنا، یعنی اچھے کام جن کو معاشرہ بہتر اور خوب تر تسلیم کرتا ہو اس کا حکم دیتے رہنا، اور منکرات جن کو معاشرہ برا اور بدتر جانتا ہو ان سے روکتے رہنا۔ خود کو مذہبی خول میں بند ہو کر سماج سے مت الگ کر لینا۔ جس سماج میں تمہیں اپنے مذہب کی تبلیغ کرنی ہے، جس سماج میں تمہیں اپنے مذہب کی تبلیغ کرنی ہے، جب تک تم اس سماج کے اصولوں کو قبول نہیں کرو گے، وہ سماج تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرے گا۔ جب تک تم اس کے سامنے اس معروف کا حکم نہیں کرو گے اور منکرات سے اس سماج کو نہیں روکو گے، اس وقت تک وہ سماج تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرے گا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے اہم کاموں میں سے ہے، یعنی مذہب کو اور دین کو ایک عالمی تحریک اور پوری انسانیت کے دین کے طور پر قبول کرنا بہت اہم کاموں میں سے ہے۔ مذہب کو اور دین کو ایک عالمی تحریک بنانا اور پوری انسانیت کے مذہب کے طور پر قبول کرنا بہت اہم کاموں میں سے ہے۔ اس کام کو اولو العزم لوگ ہی انجام دے سکتے ہیں۔ ان کی اولو العزمی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ افراد یا یہ جماعت الکفر ملت واحدہ کی صورت میں مخالفوں کے مقابلے پر تنہا ہوتی ہے اور محض اللہ کی خاطر ہر مصیبت کا مقابلہ کرتی ہے اور سماج کو معروف اور نیکی کی طرف لاتی ہے اور منکر اور برائی سے روکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مذہب اسلام یا دین اسلام کو انسانیت کے مذہب کے طور پر اختیار کرنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا کے سامنے کسی خاص تہذیب کا داعی بننے کے بجائے انسانیت کی فلاح کا داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔